نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, آئیے اپنے سبق کے تیسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے The life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم before prophethood and after prophethood in مکی period. تو مکہ کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات کو کور کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہاں تک ہم پہنچ چکے تھے. اب یہاں سے ہم عباسینیہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، مسلمانوں کی پہلی ہجرت، اس کو کور کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. پانچ نبی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد اگلا واقعہ جو ہے وہ عباسینیہ میں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کا ہے. عباسینیہ جس کو تاریخ اسلام میں ہم حبشہ کے نام سے جانتے ہیں. تو وہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی جب حالات جو ہے بہت سختیاں بڑھتی گئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اجازت عطا ہوئی کہ اب تم ہجرت کر سکتے ہو. تو ہجرت کے نبوت کے 5ویں سال جو ہے وہ 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے جو ہے وہ خفیہ طور پر مکہ سے ہجرت کی، موقع کو خفیہ طور پر چھوڑا اور حبشہ کی طرف چلے گئے. ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی شامل تھیں. چھٹے سال پھر مزید 79 لوگوں نے اور 79 مردوں نے اور 18 عورتوں نے جو ہے وہ ہجرت کی. اور نجاشی جو ہے وہاں کا حکمران مسلمانوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آیا اور اس نے بڑا خیال رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک اس کا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نے مہر بھی ادا کیا. تو یہ سارے واقعات ہوئے. As hardship increased, 5th year of prophethood, 11 men and 4 women secretly left Makkah, including Hazrat Usman رضی اللہ عنہ and his wife. یہ سارا آپ انشاءاللہ خود کور کر لیں گے. اچھا، اب جب حبشہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا تو وہاں ہجرت کرنے میں مسلمانوں نے ان کو ایک پہلے ظاہر سی باتیں مل گئی کہ اب جو غلام وغیرہ ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، تو وہ آخر یہی ہے کہ جان کو اگر بچانا ہے تو پھر چلے سب کچھ چھوڑ کے کسی طرح تو ان کے ظلم ستم سے ہم بچ سکیں. تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع ہوئے. تو کفار کو اب یہ بات تو گوارا نہ تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے تحفے تحائف اکٹھے کیے اور وہ نجاشی کو بھجوائے. ظاہر سی بات ہے بادشاہ تھا، اس کا اپنا اس کی مرضی تھی کہ وہ اپنے علاقے میں کیا رویہ روا رکھتا ہے. تو اس کو تحفوں سے راضی کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح کچھ دے دلا کے اس کو ہم اس بات پر آمادہ کر لیں کہ یہ مسلمانوں کو بنانا دے. تو ان لوگوں نے بہت سارے تحفے تحائف اکٹھے کر کے بھیجے اس کو. نجاشی کے پاس جب یہ ساری خبر پہنچی تو نجاشی نے کہا کہ میرے علاقے میں اگر کوئی مسلمان موجود ہے تو ان کو حاضر کیا جائے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ موجود تھے، تو ان کو پیش کیا گیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا خطبہ ارشاد فرمایا، بڑی اچھی بات وہاں پر جو ہے بیان کیا. تو نجاشی نے پہلے ان کی بات سنی، پھر ان کی، اور پھر جو ہے اب نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سورہ مریم کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی. غالباً 16 سپارے میں ہے سورہ مریم. تو اس کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں. وہ آیتیں سن کر ان کا اتنا اثر ہوا، نجاشی کا دل جو ہے وہ پگھل گیا اور بھی آپس میں گفتگو ہوئی. تو پھر اس ساری صورتحال میں نجاشی جو ہے وہ مائل ہو گئے اسلام کی طرف اور قریش کو جو ہے وہ نامراد لوٹنا پڑا وہاں سے. اچھا، پھر اس ہجرت کی عباسینی کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے اس کی خاص باتیں کیا تھیں، کیا ہیں؟ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلامک ہسٹری کا پہلا موومنٹ ہے. سب سے پہلی جو کوئی موومنٹ کی ہے اسلام نے تو وہ اسلام کے بعد یہی ہجرت ہوئی ہے. سیاسی طور پر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے جا کر ایک ریاستی یہ ایک عمل ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں نے یہ عمل کیا ہے. فرسٹ پولیٹیکل جو ہے
موومنٹ تھی. دوسرا جو ہے کلیئر امیج شون ٹو قریش اباؤٹ دا فرم بلیفز آف مسلم. تو قریش کے سامنے ایک کلیئر پکچر چلی گئی کہ مسلمانوں پر کتنی بھی ہم سختیاں کیوں نہ کر لیں، یہ اپنے عقیدے کے ساتھ انتہائی مخلص ہیں اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا یہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح اس چیز نے جو ہے یہ جنم دیا، برتھ کیا اس آئیڈیا کو، جو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو آئیڈیا تھا اس کو جنم دیا، کہ جو بڑا تھا اس سے. یہاں پر تو چند مسلمانوں نے جو ہے ہجرت کی، لیکن مدینہ تو سارے کے سارے گئے اور پورا ایک سسٹم وہاں پر جو ہے ڈیولپ ہوا، تو اس کی بنیاد بنا یہ سارا. اسی طرح مسلمانوں نے جو ہے ان کو ٹریننگ کرنے کا ایک موقع مل گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو مسلمان وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہاں پر صرف عمل کر رہے تھے. ذات اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر موجود نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں کیسے پریکٹس کرنی ہے انہوں نے، اس کا انہیں ایک ٹریننگ کا ایک موقع مل گیا وہاں پر. تو یہ ایک اچھا ان کے لیے، یعنی کہ ایک خاص بات ہے عباسیہ کی. اسی طرح اس ہجرت نے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا ایک جو ہے وہ جذبہ پیدا کیا، کہ کیسے جو ہے مل جل کر ہم نے رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ان کے اندر پیدا کی کہ اسلام کی خاطر ہم نے ہر چیز قربان کر دینی ہے. کفار کے سامنے، قریش کے سامنے بھی یہ چیز کی کہ مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر چیز کی قربانی، گھر بار علاقہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن دین کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کو کسی صورت سے چھوڑیں گے نہیں. تو یہ اس کی خاص باتیں تھیں جو سب کے سامنے آئیں، اور آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر سوشل بیکاٹ کا واقعہ آتا ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان آئے، تو انتہائی دو بڑے یہ لوگ تھے، بڑے سردار تھے، تو ان کو اور زیادہ خطرہ ہوا کہ اس میں تو ہم لوگ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو اس کام کو فوری طور پر روکنا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو یہ چیز بھی تھی، دوسری طرف یہ بھی تھا کہ عباسیہ حبشہ کے وہاں اب جب بادشاہ نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کے تحفے تحائف، ان کو اس سے بڑا زیادہ ایک وہ ہوا کہ ہم نے اتنے تحفے بھی لے کر گئے، اور ہماری ایک مرکزی پوزیشن ہے خانہ کعبہ کے، ہم جو ہے وہ رکھوالے ہیں، تو اس کے باوجود ہماری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، ہمیں نہیں سنا گیا. تو اس سے ایک ان کی عزت پر حرف آیا، تو ان کو اس پر بھی بہت زیادہ وہ تھا. تو واپس آ کر انہوں نے پھر جو ہے مسلمان کے خلاف مزید آگے بڑھنے کا سوچا، اور سب اس بات پر اتفاق کیا کہ جو ہے بنو ہاشم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیں اور آپ کو ہمارے حوالے کریں، ورنہ جو ہے وہ پورے کا پورا قبیلہ، ظاہر سی بات ہے وہ ایک عصبیت تو ان کے اندر پہلے سے سب کے اندر تھی، کہ رشتہ داری کا وہ پورا خیال رکھتے تھے، چاہے وہ کافر تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے قبیلے اپنے اس کا خاندان کے کوئی فرد اگر اس کو کوئی دوسرا نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو باوجود ہے کہ ان میں بنو ہاشم میں کئی غیر مسلم بھی تھے، آپ کے چچا وغیرہ، تو لیکن انہوں نے پھر بھی حوالے کا نہیں کیا. تو بدلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے حوالے نہیں کرنا تو پھر پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ سب سے ہمارا بیکاٹ ہے. تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو ہاشم جو ہیں وہ ایک وادی میں جو ہے وہ محصور ہو گئے، راستے بند کر دیے گئے کہ کوئی ان سے نہ خریدے گا نہ فروخت کرے گا کوئی چیز. تو کھانے کے لیے بہت ہی تھوڑی سی کچھ چیزیں تھیں، لیکن وہ بھی چند دن کی تھیں. تو پھر وہ جو بڑے ہیں وہ تو پانی گرم کر کے اس میں چمڑے کے کوئی ٹکڑے اس طرح ابال کے، تو اس سے تھوڑا سا کچھ طاقت آ جاتی، تو وہ پی لیتے. یا درختوں کے پتوں کو بھی فرمایا کہ وہ کھاتے، درخت کو جھاڑتے، تو اس سے جو پتے گرتے ہیں ان کو پانی میں ڈال کے پکاتے، اس سے کچھ چیز سے تیار ہو جائے، کچھ اس کی طاقت آ جائے، کچھ مشروب تیار ہو جائے. تو اس طرح سے انتہائی شدید بچوں کو بلگ بلگ کر روتے دیکھتے، تو بہت ہی شدید حالات تھے. لیکن وہ 3 سال کا یہ ایک طویل عرصہ تھا
پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے جو ہے وہ واقعہ اختتام پذیر ہوا، اور کیسے ہوا جو ہے شیخ نے آ کر وہ عہد نامہ ہے، وہ پورے تفصیلی واقعات ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے مختصراً ان سب چیزوں کو انشاءاللہ کور کرنا ہے۔ تو 7 نبوی سے 10 نبوی تک جو ہے یہ سوشل بیکاٹ رہا ہے پورے قبیلے سے، بنو ہاشم سے۔ وہی سب کچھ یہاں پر بھی مینشن کیا ہے کہ pagans were enraged when Hazrat Umar and Hazrat Hamza accepted Islam. Failure in Abyssinia was a blow on their dignity, demanded Banu Hashim to withdraw their protection from the Holy Prophet ﷺ and hand him over or face a boycott. This demand was turned down. Seventh year of prophethood, Banu Hashim was boycotted and were forced to live in شب ابی طالب۔ تو اس گھاٹی کا نام شب ابی طالب تھا، جہاں پر جو ہے مسلمانوں کو بنو ہاشم کو مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں پر رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے سارے خاندان نے ساری مشقتیں جھیلیں، اور 3 سال تک جو ہے یہ مشقتیں ساری جھیلیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تو سوشل بیکاٹ کا اختتام ہوا تھا 10 ہجری میں، اور 10 ہجری میں ہی 10 نبوی میں۔ تو 10 نبوی میں ہی ان کو ہی جو ہے وہ عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غم کا سال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ بیکاٹ کی اتنی سختیاں اور اتنی مشقتیں جھیلنے کے بعد آپ کے جو چچا تھے، باوجود ہے کہ غیر مسلم تھے لیکن پھر بھی وہ آپ کے ہمدرد تھے، ساتھ کھڑے تھے، اتنی سخت مشکلات میں بیکاٹ میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، تو سب کچھ ایک ساتھ تو تھا۔ تو وہ فوت ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوشی کے ساتھی، ہر وقت جو ہے وہ انہوں نے بہترین بیوی ہونے کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیا اور ساتھ نبھایا۔ وہ دونوں انتہائی اہم جو سہارے تھے وہ فوت ہو گئے، تو بہت ہی زیادہ ایک دکھی جو ہے وہ موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس لیے اس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوئیں، اور پھر حضرت ابو طالب کی وفات کے ساتھ ہی یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ ایک تو وہ پروٹیکشن تھے کسی قدر، ان کی وجہ سے کئی لوگ خاموش تھے کفار کے مشرکین کے طرف سے، لیکن ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو اور زیادہ جو ہے وہ سختیوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ساری صورتحال نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اب زیادہ عرصہ جو ہے یہاں پر مکہ میں مزید نہیں ٹھہر سکتے، ضرور یہاں اس کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جانا ہوگا۔ تو اب کہاں جائیں؟ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفر فرمایا طائف کی طرف، شاید یہ لوگ مان جائیں، تو وہاں پر 3 سردار تھے، تو یہ شاید مان جائیں تو وہاں پر ہم ہجرت کر کے چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا قریبی علاقہ تھا، لیکن پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر کتنا جو ہے وہ دکھ دینے والا واقعہ پیش آیا، وہ سارے آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے بات سنتے بات بھی نہیں سنی، اور وہ باش لڑکوں کو پیچھے لگا دیے کہ آپ پتھر مارتے رہیں، اور وہ پتھر مارتے مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوتی بھی خون سے بھر گئے، تو اتنا یعنی کہ تکلیف دی، تو یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو جیسے کہ ابھی ڈسکس کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ طائف چونکہ ایک اہم قبیلہ تھا، تو اگر یہ لوگ مان لیتے تو دوسرا بڑا قبیلہ تھا عرب کا، تو اس سے بہت ہی زیادہ ایک سپورٹ مل سکتی تھی، لیکن ان کی طرف سے پازیٹیو جواب نہیں آیا، تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہوئی۔ بہرحال اس وقت کے جو سارے حالات ہوئے وہ تو تھے، لیکن ہمیں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے جو ہیں، ہمیں بنو ثقیف جو وہاں کے بسنے والے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا طائف کے، تو ان لوگوں سے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید کلاس میں کیا تھا کہ یہاں پر جو اسلام آیا محمد بن قاسم یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اسلامی حکومت جو یہاں پر پہنچی اور پھر کم و بیش 1000 سال تک جو ہے وہ قائم رہی، تو یہ اسی قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں جو برداشت کی، اس کا سب سے پہلا صلہ تو ہمارے تک پہنچا ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ درود اور
آپ پر پڑھتے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنی عادت بنا لیں ہم. تو آگے چلتے ہیں، اس چیز کو ہمیں جلدی جلدی کور کرنا ہے تاکہ ہمارا ٹاپک بھی کور ہو جائے آج. ان سب سختیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت ہی صرف نہیں کیا، بلکہ بدلے میں ان کے لیے کوئی بدعا نہیں کی، ان کے لیے دعا ہی فرمائی. اور کیا فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمایا، اگر ان کے لیے مقدر نہیں ہے تو ان کی اولاد میں سے ضرور ایسے لوگ پیدا فرمانا. اس کے بعد مکہ کی زندگی میں پیش آنے والا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے. ہجرت سے پہلے یہ پیش آیا اور نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، 27 رجب تھی غالباً. بہرحال باقی ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ مینشن کر دی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں سورہ اسراء 15ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گھر سے پہلے بیت اللہ اور پھر وہاں سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، وہاں سے براق پر آسمانوں تک لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی اور جنت اور جہنم کی جو ہے وہ بھی دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا براہ راست. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی پوری تفصیل سے بیان فرمائی ہیں. تو عام الحزن کے دکھ بھرے اس سال کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینا بھی شاید مقصود ہوگا. تو اس تکلیف کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی کیسی دی کہ اپنے پاس بلایا اور وہ جنت کی سیریں کرائیں اور وہ سارا جو ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ بڑھے. تو یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر جو ہے اس میں دیکھیں اسراء جو ہے، اسراء مینز واکنگ ان نائٹ. اسراء کہتے ہیں رات کو چلنا، ایک ہوتا ہے دن میں چلنا اور ایک رات میں. عربی میں ان سب چیزوں کے لیے الگ الگ نام ہوتے ہیں. تو رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں. اسی طرح معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اسینڈ. ٹھیک ہے جی. تو 15ویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ اسراء کے، بلکہ وہ بھی یہاں پر ذکر بھی کر دیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو الذی اسریٰ جو راتوں رات لے کر گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اپنے بندے کو لیلا راتوں رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پوری تفصیل سے یہاں پر آیت کریمہ کا ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے. اچھا، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نجم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بلکہ اس سے پہلے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ جتنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دو نیزوں کی مقدار صرف فاصلہ تھا، وغیرہ وغیرہ. پوری تفصیل سے یہاں پر ڈسکس بھی کر دیے گئے. اس رات وہاں پر 3 خاص اہم واقعات جن کو ہم اگر پوائنٹس میں کہنا چاہیں، ایک تو ہوا ہے نبیوں کے ساتھ ملاقات، میٹنگ ود پروفٹس. سیکنڈ واز 5 ٹائم پریئرز. دوسرا میجر جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے، 5 نمازیں فرض کی گئیں اور یہ تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دینا. اس کے ذریعے، نماز کے ذریعے وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، مجھ سے مناجات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر تم چاہو، کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تم اللہ کے ساتھ باتیں کرو تو نماز پڑھو. نماز میں انسان اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، انسان جو کچھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بتا فرماتے ہیں، چاہے ہمیں سنائی دے رہا ہو نہ سنائی دے رہا ہو. اگر ہمارا احسان اور ہمارا جو ہے وہ ایمان اس درجے کو نہیں پہنچا کہ ہمیں اللہ دکھائی دے تو ہمیں سنائی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض فرمائی اور اسی طرح جنت اور جہنم دکھائی گئی. اچھا، پھر یہاں پر ایک اسی طرح اوور ویو پیش کیا گیا ہے کہ کون کون سے واقعات کس سال میں پیش آئے. تو سرعام جو ہے وہ سارے لوگوں کو دین کی طرف جو بلایا گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اپنی عمر کے 43ویں سال بلایا ہے، یعنی نبوت کا 3 سال تھا.
تو یہ ہجرت سے 9 سال پہلے کا واقعہ ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر اینڈ حضرت حمزہ accepted Islam in the 46th year of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and 6 years before the ہجرہ. ٹھیک ہوگی جی. اور پھر اسی طرح حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 49ویں سال، اور یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال تھا اور ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. طائف سے ان لوگوں کے ناروا سلوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ کام کو روک دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی محنت میں لگے رہے. اور پھر جو ہے مدینہ سے 6 لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے، مدینہ تو اس وقت اس کا نام نہیں تھا، یثرب تھا، تو یثرب سے 6 لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور وہ لوگ متاثر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر جو ہے ان کے ذریعے سے اسلام مدینہ پہنچا، اور پھر مدینہ میں جا کر اور لوگوں کو بتایا. پھر اگلے سال مزید لوگ آئے. اب یہ جو پہلے دفعہ ہے یہ 621 کا واقعہ ہے، اور جو ہے 621 میں پھر 620 میں تو آئے تھے 6 لوگ، اور انہوں نے جا کر جب وہاں پر اطلاع دی مزید لوگ آئے تو یہ 12 لوگ آئے اگلے سال. اور ان 12 لوگوں نے بیعت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور یہ بیعت کی کہ ہم جو ہے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کو پہلی بیعت کہتے ہیں، بیعت اولیٰ بھی کہا جاتا ہے اس کو، جیسے کہ یہاں پر مینشن بھی کیا ہے فرسٹ پلیج آف عقبہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے اگلے سال 75 لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ 3 عورتیں بھی تھیں، وہ آئے، اور ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا، اور اس کو سیکنڈ پلیج کے نام سے بھی یاد کر دیا جاتا ہے. پھر یہ لوگ گئے اور یہ بنیاد بنی مدینہ میں اسلام کی اور مائیگریشن کی، اور ان لوگوں نے راستہ ہموار کیا، اور پھر باقی مسلمانوں کو بھی اجازت مرحمت فرمائی گئی، اور وہ سارے کے سارے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے. ان کے معاہدے میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اپنی جانوں سے بھی کا نذرانہ بھی، یعنی کہ اگر پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو بھی اپنی جان قربان کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا جو ہے وہ حفاظت کریں گے. تو ان کے عہد میں یہ چیز بھی شامل تھی. تو یہ دوسری بیعت کہلاتی ہے. ادھر دوسری طرف جو ہے کفار کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح جو ہے مسلمان ان سے بچ کے نکلنے نہ پائیں. تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہاں تک گستاخی کی کہ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مشاورت کی، اور اس کے لیے 100 بندے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر صبح سویرے آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوگی کہ آپ نے ہجرت فرمانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روک رکھا تھا کہ دونوں ساتھ چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پھر بتلا دیا کہ ہم نے نکلنا ہے، اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا کہ جو امانتیں وغیرہ جو چیزیں جو معاملات رہتے تھے ان کو پورا کر کے آئیں، اور بستر پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو ہے وہ سوئے. تو یہ سارا واقعہ ہوا، اور وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کہ آیت کریمہ سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے اوشینہ ہم لا یبصرون، ان پر مٹی کی ایک مٹھی پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھوں کو جو ہے وہ اندھا کر دیا، کسی کو یعنی کہ نظر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکل کے چلے آئے، اور ان کے قتل کے منصوبے ناکام ہو گئے. تو یہ وہاں سے نکلے اور پھر یہ ہجرت شروع ہوئی. مکہ میں چونکہ مسلمانوں پر سختیاں بہت زیادہ ہو چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ راستہ ہموار کیا، اور پھر مدینہ کی طرف مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی.
یہاں پر اینڈ میں پھر دوبارہ سے ایک دفعہ اوور ویو دینے کی کوشش کی گئی تاکہ سارے واقعات اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ تو طائف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا ہجرت سے 3 سال پہلے، اور معراج کا اور واقعہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو شادی کا واقعہ ہے یہ ہجرت سے 2 سال پہلے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو ہجرت فرمائی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے 0 ہجرہ ہوگا۔ تو یہاں پر آج اپنے لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔